ضمنی انتخابات پاکستانی سوشل میڈیا کیا کرتا رہا؟ T20 ورلڈ کپ کا پہلا اپسیٹ، پٹرول کی قیمت کم نہ ہونے پر حکومت پر تنقید اور آتی سردیوں کے تذکرے کے بجائے پاکستان میں اتوار کو قومی اسمبلی کے 8 اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں پر ضمنی انتخاب کا ذکر ٹائم لائنز پر غالب رہا۔ الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق ضمنی انتخاب کے دوران ٹرن آؤٹ تو کوئی خاص نہیں رہا، لیکن سوشل پلیٹ فارمز بالخصوص ٹویٹر کے ٹرینڈز پینل سے واضح تھا کہ ضمنی انتخابات پر ہونے والی گفتگو دیگر موضوعات سے کہیں آگے ہے۔ بائی الیکشن 2022 کے ہیش ٹیگ کے تحت کی گئی ہزاروں ٹویٹس ٹاپ ٹرینڈ رہا، لیکن یہ ضمنی انتخابات پر ہونے والی واحد گفتگو نہ تھی، بلکہ انتخابی عمل میں شریک سیاسی جماعتوں کے حامی دیگر ٹرینڈز کے ذریعے بھی مہم چلاتے رہے۔ یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ ایک وقت میں ٹویٹر کے 10 بڑے ٹرینڈز انتخابات کے متعلق رہے۔ اتوار کی دوپہر ووٹ ڈالنے کا عمل اپنے نصف کو پہنچا تو صبح سے اپنے امیدواروں کے حق اور دوسروں کے خلاف چلائی جانے والی مہم ووٹ کی اہمیت جتا کر ووٹرز کو باہر نکلنے کی اپیلوں تک جا پہنچی تھی۔ اسی دوران سابق حکمران جماعت تحریک انصاف اور موجودہ حکمران اتحاد کے حامیوں نے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگائے تو کہیں بیلٹ پیپرز کی تصاویر اور کہیں جھگڑوں کی ویڈیوز شیئر کر کے مخالفین پر نتائج پر اثر انداز ہونے کا الزام لگایا۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی حیدر زیدی نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی کے رہنما پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، جس کی باقاعدہ شکایت درج کرا دی گئی ہے۔ 5 بجے پولنگ کا عمل ختم ہوا تو اس سے پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ 6 بجے تک کوئی بھی انتخابی نتائج نشر نہیں کرے گا۔ اس اعلان کے باوجود سوشل ٹائم لائنز پر مخصوص ہینڈلز نے اپنے پسندیدہ نتائج کہیں کھلے لفظوں اور کہیں دبے لہجے میں بتائے، لیکن ماضی کی طرح اس مرتبہ نتائج دینے کا یہ ٹرینڈ زیادہ مقبول نہ ہو سکا۔ الیکشن نتائج کے مرتب کردہ رزلٹ مینجمنٹ سسٹم نے 6 بجے نتائج دینا شروع کیے تو ٹائم لائنز پر الیکشن کمیشن کے سافٹ ویئر کے اسکرین شاٹس گردش کرنا شروع ہوئے۔ ان اسکرین شاٹس میں تحریک انصاف کے امیدواروں عمران خان، مہربانوں، فیصل نیازی اور دیگر کے ساتھ ساتھ مخالف امیدواروں کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد اور باقی رہ جانے والے حلقوں کے ساتھ ووٹنگ کا تناسب بھی نمایاں رہا۔ الیکشن کمیشن نے ایک موقع پر پنجاب کی قومی اسمبلی کے حلقوں سے متعلق نتائج شیئر کیے تو اس میں درج 28% کا ٹرن آؤٹ بہت سے افراد کی خصوصی توجہ کا مستحق ٹھہرا۔ اس دوران کراچی کی 2 نشستوں پر ڈالے گئے ووٹوں کی کم تعداد بھی نظر انداز نہ ہو سکی۔ کورنگی کراچی کی نشست پر ابتدائی 46 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ آیا تو رزلٹ مینجمنٹ سسٹم کے مطابق ٹرن آؤٹ محض 13.19% تھا۔ اسے دیکھ کر بہت سے ٹویٹس نے موقف اپنایا کہ ملک کے سب سے بڑے شہر میں پی ٹی آئی سربراہ عمران خان اور حکمراں اتحاد میں شامل MQM بھی ووٹرز کو متحرک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں پر انتخابات ہوئے، جہاں پی ٹی آئی کی جانب سے دیگر امیدواروں کے بجائے پارٹی سربراہ میدان میں تھے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں مخالف امیدواروں پر واضح برتری کے بعد مردان اور 4 سدہ کی نشستوں پر مقابلہ سخت رہا تو عمران خان اور ان کے مد مقابل امیدواروں کے نتائج اور اس کا پس منظر بھی ٹائم لائنز پر زیر بحث رہا۔ کراچی میں انتخابی عمل میں شریک سیاسی جماعتوں کی سرگرمی کو موضوع بنانے والوں نے لکھا کہ عمران خان کے علاوہ کوئی بھی یکسوئی کا مظاہرہ نہ کر سکا۔ ضمنی انتخابات کے دوران مختلف جماعتوں کی جانب سے اپنے امیدواروں کا انتخاب ٹویٹس کا موضوع بنا تو کئی ایسے تھے جو موروثیت کی نشاندہی کرتے دکھائی دیے۔ پشاور سے قومی اسمبلی کی نشست پر واضح برتری سمیت دیگر نشستوں پر پارٹی چیئرمین کی لیڈ کو پی ٹی آئی ورکرز نے موضوع بنا کر اپنے بیانیے کی کامیابی قرار دیا تو مخالف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ٹویٹس دیگر وجوہات کی نشاندہی کرتے رہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی خاتون رہنما اور صوبائی ترجمان سمر بلور نے پارٹی کی شکست تسلیم کر کے تحریک انصاف کو مبارکباد دی، لیکن پارٹی امیدوار غلام احمد بلور سے منسوب ٹویٹر اکاؤنٹ سے اعلان کیا گیا کہ وہ شکست تسلیم نہیں کریں گے اور مشورے کے بعد الیکشن کمیشن یا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔
اتوار کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران پیپلز پارٹی نے کراچی سے 1 اور ملتان سے 1 نشست پر برتری حاصل کی تو تبصرہ کرنے والوں نے موقف اپنایا کہ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی اصل فاتح رہی ہے۔ اس موقف سے اتفاق نہ کرنے والوں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی نسبت تو پیپلز پارٹی کی کامیابی نمایاں ہے، لیکن 20 برس سے زائد اقتدار کے باوجود کراچی سے دوسری نشست نہ جیت سکنا اور دیگر پر ان کے امیدواروں کا بہت کم ووٹ لینا زیادہ حوصلہ افزا بات نہیں ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور حامیوں نے پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی پر خوب خوشی منائی۔ وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی جماعت کے 2 امیدواروں کو مبارکباد دی تو اسے 2018 میں چوری کردہ نشستوں کی واپسی قرار دیا۔ ہر نیوز اپڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آل نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں۔